اب یہ آپ نے گفتگو سنی کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے اس معاملے کو، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سزا ملنی چاہیے، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ندامت کا احساس ہونے کے باوجود سزا ملنی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں کل جو خان صاحب نے کہا اور آج اس پر پریس کانفرنسیں ہوئیں سارا دن اور اپنی مرضی کا بیانیہ بنا کر سارا دن ٹیلی ویژن پہ یہی چلایا جا رہا ہے اور 9 مئی کے فوٹیج دکھائے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 9 مئی میں خود یا میرے کارکنان اس میں ملوث ہیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، فوٹیج دکھائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو میں بھی آخر اس ملک کا وزیر اعظم سابق تھا، جس بھونڈے انداز سے مجھے اٹھایا گیا رینجرز کے ذریعے سب نے دیکھا، تو اس کا مداوع کون کرے گا؟ دیکھیں تالی آسماں کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر اس طرح کا ایکشن نہ کیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ جو عوام پرامن احتجاج کے لیے نکلی شاید اس طرح سے اتنا ریاکشن نہ آتا۔ مگر ڈاکٹر صاحب ایک اجازت مجھے دے لیکن میں بات مکمل کروں، صحیح آپ کی بات درست ہے، ایک پرائم منسٹر کا لیکن اگر پرائیویٹ املاک پر کوئی گئے ہیں، شہداء کے مجسمے جلائے ہیں اور کوئی توڑ پھوڑ کی ہے پبلک پراپرٹی، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، میں پہلے دن سے نہیں کرتا، اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ 15 مہینے ہو گئے ہیں، وہ سینکڑوں کارکنان انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا یا عام کورٹ میں چلے گا، اور کمال ہے سپریم کورٹ کا کہ ایک دن وہ مقدمہ نہیں لگایا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں اگر گناہ گار ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو سزا دے، جو بے گناہ ہے ان کو بری ہونا چاہیے، اور سینکڑوں کارکنان اس کے علاوہ ہیں، درست بات ہے، خواتین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، فسطائیت کی انتہا ہے۔ بالکل، اس میں بھی چلے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ایک سوال ہے کہ آپ کے جو یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رینجرز نے پکڑا، اس لیے لوگوں نے دھاوا بولا، اگلے دن انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا مجھے دوبارہ کریں گے، دوبارہ اسی طرح سے رد عمل آئے گا، یہ آن دا ریکارڈ ہے نا یہ بات۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے ہاتھ باندھے گئے کرسی کے پیچھے، جو بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے ایگزائل میں جانا پڑا، زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، اور بی بی کی شہادت کے بعد کھپے کا نعرہ لگایا گیا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ان سارے لوگوں کو ابھی لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جائیں اور جا کے جلا دیں۔ میاں صاحب جب آئے تھے، جواب دے دیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس بدترین فسطائیت کا سامنا پیپلز پارٹی کو اپنے دور حکومت میں کرنا پڑا، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آخر کب تک؟ اور دوسرا آج آپ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اصل میں؟ نہیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ آپ تو لڑتے ہیں، مطلب میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اس بات کو سپورٹ کر رہا ہوں، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہوں گا، جو برا ہے اس کو برا کہوں گا۔ لیکن کمال ہے کہ آج دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، کوئی ایک بندہ نہیں اسمبلی میں بولا کہ حاجی امتیاز قاہرہ صاحب کے ساتھ کے ضلع کے ہیں، ایم این اے ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کر دیا، اور آج اب ایک کہانی بنائی ہے کہ ملتان ایئرپورٹ سے اینٹی کرپشن کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے، اور کیونکہ وہ قطر جا رہے تھے اور ان کا جو آفیشل پاسپورٹ ہے وہ ایمبیسی میں جمع ہے، یعنی کہ یہ ایک سٹنگ ایم این ایز کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی تھی، بالکل نہیں بولے، کوئی نہیں بولا۔ جی اب آپ جواب دیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں بولنا پڑے گا، تو ہم کیا نہیں بولیں گے، ہم نہیں کریں گے؟ یہ جلاؤ گراؤ کو تو خیر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں، یہ ہے کہ کیا نہیں بول رہے ہیں، اس سے آگے پھر کون سی زبان میں بولنا ہے؟ اگر اور بولنا ہے تو پھر اور کون سی زبان باقی رہ گئی ہے؟ گالی گلوچ تک تو پہنچا ہوا ہے، یعنی تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو گالیاں تو پڑی رہی ہیں، اس سے بیانڈ بھی جانا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں وہ دیکھیں گے کون سی زبان ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، ہم ہمیشہ وائلنس کے ریاستی جبر کے مخالف رہے ہیں، ہم ہمیشہ اس بات کو چیمپئن کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں کبھی سیاسی قیدی نہیں ہوتے، کم از کم جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے ہم نے یہ سبق سیکھا تھا، ان کی زندگی میں اس کے بعد نہیں ہوا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ پچھلا تو چھوڑ دینا ہمارے ساتھ کیا ہوا اور میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، خود خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہوا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، کیا ہوا خورشید شاہ صاحب کے ساتھ،
کیا ہوا فریال طالپور صاحبہ کے ساتھ, کیا ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ, کیا ہوا مریم نواز کے ساتھ, کیا ہوا شہباز شریف کے, کس کے ساتھ, کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا دوبارہ یاد کریں سارا کچھ؟ آپ کو بھی یاد کریں. سوال یہ ہے سر اتنا کچھ تو نہیں ہوا, کہتے ہیں کہ گھروں پہ دھاوے کیے جا رہے ہیں, مطلب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, غائب کیا جا رہا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. کون سا گھر ہے جس کے اوپر دھاوے نہیں بولے گئے تھے؟ کون سا گھر ہے؟ کیا دیواریں نہیں سیڑھیاں لگا کے ایف آئی آر پر ٹاپتی رہی تھی؟ اس وقت بھی ٹاپتی تھی, اس وقت بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے گھستے رہے. ہاں, لوگ اٹھائے گئے, لوگوں کے اوپر پرچے دیے گئے. بعض اوقات آپ پریمپٹیو کرتے ہیں, بالکل غلط ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے دور میں ہوا وہ بھی غلط تھا, آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. سوال یہ ہے لیکن جن کے خلاف خود خان صاحب کے اپنے حکم پہ فریال طالپور صاحبہ کو کیا عید والے دن نہیں رات کو اٹھایا گیا تھا, ہسپتال سے اٹھا کے جیل میں پھینکا؟ کیوں؟ وہ بھاگ رہی تھی, وہ کہیں باہر کے ملک جا رہی تھی. آج آپ کو اور ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. مجھے بہت احترام ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کا, بہت بڑی گریٹ عورت تھی, لیکن اگر غلطی ہوگی تو غلطی کی سزا ہے نا. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں, وہ بھائی مافیا چھوڑ دو. پہلا ایشو ہے کہ اپنے کیے کے اوپر ندامت تو ہو, سر ندامت کا کیا؟ اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹس میں جائے گا, قائرہ صاحب کے ندامت کا پیمانہ کیا ہوگا, کیا چاہیے آپ کو, کس طرح کی ندامت چاہیے؟ سوال یہ ہے, وہ کون فیصلہ کرے؟ بندہ یہ تو کہے کہ غلط ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوئی غلطی تو میں معاف اگر ہے نا, اگر تو سر تو پھر ثبوت تو پیش کرنے چاہیے نا. اگر اتنا بڑا الزام ہے تو وہ کوئی عدالت ہے ثبوت دینے ان کو, ہم نے ان کے پاس اپنے پاس ثبوت ہے. وہ جن کے پاس سب سے زیادہ سوشل میڈیا ہے, جن کے پاس سب سے بڑی مشین موجود ہے, ان کو ایک لمحے کی خبر پتا ہے. لیکن سر عرض یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہو کہ جو ہوا وہ ہماری انسٹرکشن پہ ہوا, وائلنس ہو گیا, وہ ندامت کی بات ہے, افسوس ہے بڑا. یہ پہلے افسوس تو ہو, اس بات کا احساس تو ہو. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ تو تھے نہیں, بلکہ ان کی میڈیا مشین نے تو یہ کہا کہ یہ تو جی ادارے کے اپنے ہی لوگ تھے. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو یہیں سے لوگ نکلے تھے, انہوں نے خود ہی سارا کچھ پلان کیا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے.